اب میں حدیث کی بات کرتا ہوں، کیونکہ قرآن اور حدیث کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے نام پر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو بھائی اس لیے کہتا ہوں قرآن کا ادب، حدیث کا ادب پہلی بات ہے، عمل بعد کی بات ہے۔ عمل کا ثواب تب ملے گا جب آدمی قرآن و حدیث کا ادب کرنے والا ہوگا۔ اب سمجھیں حدیث کی بات۔ حدیث میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کا قول، آپ کا فعل، صحابہ کرام کے، یہ سب احادیث ہیں۔ احادیث ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ میرا اس کے متعلق نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان پر عمل کرنے کو اور ان کا ادب کرنے کو راہ نجات سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان کو چھوڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں، فلیس منی۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ اب دیکھیں وہ حضرات کیا کہتے ہیں، وہ حضرات کہتے ہیں سنت جو ہے، سنت اس پر عمل کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، اس پر عمل نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، اس پر عمل نہ کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا۔ مثلا سنت موقدہ ہی ہیں، سنت موقدہ جان بوجھ کر چھوڑنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ بلکہ سنت موقدہ چھوڑ بھی دو پھر بھی جو ہے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ثواب میں تو کمی آئے گی لیکن گناہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں موقدہ ہوتی ہی وہ ہے جس کی تاکید کی گئی ہو، جس بات کی تاکید کی گئی ہو اس کو چھوڑیں گے تو یقیناً گناہ انسان کو ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میری سنت سے جس نے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا لازمی طور پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ داڑھوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑی نہ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں سنتیں چھوڑ دی جائیں تب بھی جو ہے وہ انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک معروف کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، ثناء اللہ امرتسری صاحب کی، اس میں لکھا ہے کہ سنتیں کوئی آدمی سنت موقدہ بھی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے فتاوی صراط مستقیم، کتابوں کے نام دیکھو، صراط مستقیم، فتاوی محمود احمد کیمل پوری صاحب، معروف غیر مقلد عالم، میں کوئی غیر مشہور حوالے نہیں دے رہا، ان کتابوں کو جو مارکیٹ میں مل رہی ہیں، تو اس نے بھی لکھا ہے سنت موقدہ کوئی آدمی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب مارکیٹ میں آئی حال ہی میں، اس کا نام ہے منہج اہل حدیث، اس کا نام ہے منہج اہل حدیث، لکھنے والے طیب محمدی صاحب گجرانوالہ کے، ان کے معروف عالم دین ہیں۔ تو منہج اہل حدیث کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سنت موقدہ اگر چھوڑ دو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سنت موقدہ چھوڑ دو تو گناہ ہے، وہ سمجھتے ہیں سنت موقدہ چھوڑ دو تو گناہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ادب والا نظریہ کس کا ہے، میرا یا اس کا؟ میرا نا، تو میرا نظریہ ادب والا ہے، اس کا نظریہ بے ادبی والا ہے، وہ سنتوں کی تحقیر کرتا ہے۔ نبی پاک تو تاکید فرما رہے ہیں عمل کرنے کی، تو کہہ رہا ہے اس پہ گناہ کوئی نہیں، پھر تاکید فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟ میرا نظریہ ادب والا، اس کا نظریہ بے ادبی والا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ادب کرنے کی توفیق دے اور اس کو بھی ادب کرنے کی توفیق دے۔